بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرة ولا تنس نصیبک من الدنیا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض وقال الله تبارك وتعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم قال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسلام ایک عالمگیر اور آفاقی مذہب ہے۔ اسلام کی تعلیمات میں ہر زمانے کے لوگوں کی رہبری کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اسلام لوگوں کو پیدا ہونے سے لے کر موت تک کے طور طریقے بتاتا ہے۔ اسلام لوگوں کو مادیت اور رہبانیت سے بچا کر اعتدال کی راہ پر ڈالتا ہے۔ اسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے کچھ لوگ ایسے تھے جو رہبانیت کا شکار تھے، جن کا یہ خیال تھا کہ آدمی دنیا کمانے کی چکر میں پڑ کر نہ دیندار بن سکتا ہے نہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ اسے رہبانیت کہتے ہیں۔ اسلام جب آیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، یعنی آخرت کے اعمال کے لیے، اللہ والا بننے کے لیے دنیا کو چھوڑنا یہ کوئی اسلام نہیں ہے۔ وہیں پر آج کے زمانے کے اندر لوگوں کے اندر الحاد کے بڑھنے اور ارتداد کے بڑھنے کے نتیجے میں لوگ مادیت کا اس درجے شکار ہے کہ ہر طرف دنیا ہی دنیا کا نعرہ سننے میں آتا ہے، اور لوگ مال کمانے میں حلال اور حرام کی تمیز کو مکمل طور پر کھو بیٹھے ہیں، اور لوگوں کی زندگیوں کے اندر آخرت کا دور دور تک کوئی تصور ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو اسلام کے آنے سے پہلے چاہے رہبانیت ہو، جس میں مال کمانے کو، دنیا جمانے کو دیندار نہ ہونے کا یا اللہ کے قریب نہ ہونے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہو، یا اسلام کے آنے کے 1400 سال کے بعد آج کا جو ماحول ہے کہ ہر آدمی دنیا کی چکر میں پڑا ہوا ہے اور دنیا کمانے کے لیے، دولت جمانے کے لیے لوگ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے، تو ان دونوں چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ اسلام مکمل طور پر دنیا کی چکر میں پڑنے کو پسند کرتا ہے، اور نہ ہی اسلام دنیا داری کو مکمل چھوڑ دینے کی چکر میں پڑنے کو پسندیدہ سمجھتا ہے۔ اسلام میں نہ رہبانیت ہے نہ مادیت ہے، اسلام اعتدال کا نام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الامور اوساطها، کہ سب سے بہترین چیز درمیانی چیز ہے۔ تو اس میں بھی درمیانی چیز کیا ہے؟
ایک طرف مکمل دنیا کی چکر میں پڑنا اور دوسری طرف مکمل دنیا کو چھوڑ دینا، یہ دونوں چیزیں اسلام کی تعلیمات کے اور اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ ان دونوں کے درمیان کی چیز کو اسلام پروموٹ کرتا ہے، آگے بڑھاتا ہے۔ اور ان دونوں کی درمیان کی چیزیں کیا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ دولت کمانا انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ایک حد تک ضروری بھی ہے بلکہ واجب بھی ہے۔ دولت کمائے بغیر، دنیا جمائے بغیر انسان دنیا کی زندگی کو نہیں گزار سکتا، اسی لیے دولت کمانا بھی آدمی کے لیے ضروری ہے۔ دولت کتنی کمائے آدمی؟ دولت کیوں کمائے؟ دولت اس وجہ سے کمائے کہ دولت کے بغیر بعض دفعہ آدمی کو سکون کی زندگی نصیب نہیں ہوتی۔ چنانچہ زیادہ دولت مند بننا بھی اچھی چیز نہیں ہے اور زیادہ غریبی بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ زیادہ دولت مند بنیں گے تو آدمی اللہ سے دور ہو جائے گا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بعض دفعہ ضرورت سے زیادہ دولت انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، فتنے میں ڈال دیتی ہے کا مطلب اللہ سے دور کر دیتی ہے، آدمی عبادتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ اولاد کی محبت بھی آدمی کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مال کی محبت اور اولاد کی محبت کو فتنہ بتایا۔ اس کے چکر میں پڑ کر آدمی دین سے دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، آخرت کی فکر سے آدمی بیگانہ ہو جاتا ہے۔ دولت زیادہ آئے گی تو فتنہ بنے گی، اللہ سے دور کرے گی، اور اگر کچھ بھی نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ اگر کچھ بھی نہ ہوگا تو بھی آدمی اللہ سے دور ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں ایک بڑی پیاری دعا ہے جو ہمارے نبی ہمیشہ وہ دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے دعا سکھائی ہے امت کو کہ تم بھی یہ دعا کرو۔ وہ کیا دعا ہے؟ وہ ہے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اے اللہ میں آپ سے آپ کی نافرمانی سے بھی پناہ مانگتا ہوں اور غریبی سے بھی پناہ مانگتا ہوں، فقر سے پناہ مانگتا ہوں، تنگ دستی سے پناہ مانگتا ہوں۔ آدمی کے اخراجات بہت زیادہ ہے، کمائی بالکل نہ کے برابر ہے، فقر کہتے ہیں اسے، تنگ دستی کہتے ہیں اسے۔ ایسے حالات سے ہمارے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ ایک جگہ پر اللہ کے نبی نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، کبھی کبھی آدمی کے اوپر جو تنگی آتی ہے، معاشی حالت بگڑ جاتی ہے آدمی کے، فائنینشلی گھریلو حالت، مالی حالت، اس کے نتیجے میں آدمی کبھی کبھی کافر بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے اندر جتنے باطل مذہب ہے وہ اپنے مذہب کا پرچار کرتے ہیں، مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں تو سامنے والوں کو پیسوں کا لالچ دیتے ہیں، اسی لیے ان کے جال میں زیادہ تر غریب لوگ پھنستے ہیں، دیہاتی لوگ، غیر تعلیم یافتہ لوگ، معاشی اعتبار سے جن کی زندگی بہت کمزور ہے، وہ لوگ ان کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ایسی غریبی سے پناہ مانگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسی غریبی بعض دفعہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ خود اللہ کے نبی غریب رہنا پسند کرتے تھے۔ آپ کی دعاؤں میں ایک دعا تھی اللہم احیینی مسکینا و امیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مسکین رکھ کر زندہ رکھیے اور جب میری موت آئے تو مجھے مسکین بنا کر ماریے، مطلب موت دیجیے۔ واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اور آخرت میں بھی مجھے مسکینوں کی جماعت میں رکھیے۔ مسکین میں اور فقیر میں بہت بڑا فرق ہے۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ ہونے کے باوجود بھی سادی سیدھی زندگی گزارے،
کم خرچ والی زندگی گزارے، اور فقیر وہ ہے جس کے اخراجات زیادہ ہو اور کمائی کم ہو۔ تو بعض دفعہ فقیری پن آدمی کو کافر بنا دیتا ہے، اور جو مسکین ہونے کی حالت ہے، آدمی اپنے ہاتھ میں دولت رکھ کر بھی سادہ سیدھا زندگی گزار سکتا ہے، اور سادگی بڑی اچھی چیز ہے۔ البذاجۃ فی الاسلام، سادگی اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آدھی دنیا کے بادشاہ تھے، سادگی کا عالم یہ تھا کہ کپڑوں پہ پیون لگے ہوئے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ امیر المومنین تھے، سادگی کا عالم یہ تھا کہ نئے کپڑے نہیں پہنتے تھے، بلکہ جب انتقال کا بھی موقع آیا تو لوگوں کو نصیحت کی کہ مجھے نئے کپڑے میں کفن نہیں دینا، پرانے کپڑے میں کفن دے دینا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ مسلمانوں کے امیر ہیں، نئے کپڑے میں کیوں نہ دیں کفن؟ کہنے لگے کہ نیا کپڑا مدینہ کے کسی غریب کے کام آ جائے گا۔ یہ سادگی تھی، یہ مسکینی کی زندگی تھی۔ سادگی کی زندگی بڑی محمود ہے اسلام میں، پسندیدہ زندگی۔ اسی لیے جو لوگ آج اکثر پریشان نظر آتے ہیں خرچوں کی وجہ سے، ان کی پریشانیوں کا اگر ایک حل کمائی کے بڑھنے میں ہے تو دوسری طرف اس سے زیادہ بڑا حل خرچے کم کرنے میں۔ آپ زندگی سادہ سیدھا گزاریے، دنیا میں کبھی فقیر غریب نہیں بنیں گے آپ۔ اور اگر کوئی بادشاہ بھی ہوگا، خرچے زیادہ کرے گا، زندگی روڈ پر ضرور آئے گی۔ تو اسلام میں سادگی کی بنیادی تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی سادگی کو پسند کرتے تھے، کھانے پینے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، استعمال کی چیزوں میں سادگی تھی ہمارے نبی کے۔ 63 سال کی زندگی ہمارے نبی نے گزاری۔ جب دنیا سے جانے کا موقع آیا تو گھر میں کیا تھے؟ 4 تلواریں، ایک پانی کا پیالہ اور ایک دودھ کا پیالہ، اور ایک معمولی سی چٹائی کھجور کے جھاڑ کے پھڑوں کی بنی ہوئی، اسی کے اوپر آپ رات میں آرام فرماتے تھے، اور ایک آدھ چادر۔ یہ اس آدمی کی، اس نبی کی زندگی کی سادگی کا عالم جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی اگر آپ کہہ دو تو ہم پہاڑوں کو سونے کا بنا کے آپ کے ساتھ ساتھ چلائیں گے۔ تو ہمارے نبی نے بائی چوائس اپنی پسند سے سادی زندگی کو پسند کیا، لیکن وہیں پر آپ نے فرمایا اور آپ دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے غریبی سے بچائیے۔ کیسی غریبی؟ ایسے حالات کا بگڑنا کہ جس سے آدمی کچھ نہ کر سکے، وہ غریبی انسان کو بعض دفعہ کافر بنا دیتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اطب کسبک تجب دعوتک، کہ اے انس حلال روزی روٹی کماؤ اور اپنے کھانے میں حلال رزق کو شامل کرو، تمہاری دعائیں قبول ہوگی۔ کیونکہ اگر انسان اپنے حلق کے نیچے ایک لقمہ بھی اتارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 40 دن کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے، رد کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان دوسروں کا مال غلط طریقے پر کھاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، غلط طریقے سے لوگوں کے مالوں کو مت ہڑپو، سود کے ذریعے سے، چوری کے ذریعے سے، غصب کے ذریعے سے، کسی کا حق ناحق ڈبانے کے ذریعے سے، یہ سارے غلط طریقے ہیں مال کمانے کے۔ جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، جوا کھیل کر، اور بھی جتنے طریقے ہو سکتے ہیں
ان سارے طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے مال کمانے سے منع فرمایا۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، غلط طریقے سے کسی کے مال پر ہاتھ صاف مت کرو۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر تجارت کے ذریعے سے تم آپسی رضامندی سے مال کما سکتے ہو۔ اسی لیے تجارت کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت فرمایا۔ رہبانیت میں دنیا کمانے کو اللہ سے دور ہونے کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں تجارت کو عبادت بنا کر یہ بتایا کہ اگر کوئی آدمی صحیح نیت کے ساتھ تجارت کرے گا تو اس کی تجارت بھی عبادت ہے۔ دولت کمانا اسلام میں برا نہیں ہے، غلط طریقے سے کمانا برا ہے۔ دولت کی چکر میں اللہ کو بھلا دینا، آخرت کی زندگی کے اعمال سے غافل رہنا، یہ برا ہے۔ دولت کمانا برا نہیں ہے۔ اگر دولت کمانا برا ہوتا تو آپ کیا دولت کما سکتے ہیں؟ سیدنا عبد الرحمن بن عوف جلیل القدر صحابی، عشرہ مبشرہ میں سے انہوں نے دولت کمائی تھی۔ عشرہ مبشرہ کا مطلب اللہ کے نبی نے ایک بیٹھک میں 10 لوگوں کو جنتی ہونے کا گویا سرٹیفکیٹ دے دیا تھا، وہ پکا جنتی تھے۔ وہ ان میں سے ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا عثمان غنی دوسرے۔ یہ دونوں صحابہ آج کے زمانے کے حساب سے بلینار تھے۔ وہ لوگ بلین ڈالروں میں ان کا ٹرن اوور تھا، کاروبار تھا ان کا۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کا انتقال ہوا، 4 بیویاں پیچھے رہ گئی تھی، کئی اولاد تھی، 1 ڈزن سے زیادہ اولاد۔ جب ان کی وراثت کو تقسیم کیا گیا تو 16 کلو کے سونے کے اینٹوں کو کاٹ کر بانٹا گیا تھا، ایسی دولت تھی۔ لیکن اس کے باوجود سادگی کا عالم کیا تھا؟ شادی ہوئی رات میں، دوسرے دن اللہ کے نبی نے ان کے کپڑوں کے اوپر دھبے دیکھے، زعفران کے یا عطر کے کچھ دھبے تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ عبد الرحمن یہ دھبے کیسے؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ کل رات میری شادی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا ولیمہ کیا؟ حضرت عبد الرحمن نے کہا نہیں کیا ولیمہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اولم ولو بشات، ایک بکری ہی کیوں نہ ہو کاٹ کے ولیمہ کر لو۔ بلینار صحابی کو اللہ کے نبی کیا مشورہ دے رہے ہیں؟ اب تک ولیمہ نہیں ہوا، کم سے کم ایک بکری کاٹو ولیمہ کر لو۔ اگر ہم ہوتے تو پورے تلنگانہ کی سب سے بڑی دعوت ہوتی، پورے انڈیا کی سب سے بڑی دعوت۔ آج کل کے بلیناروں کے بیٹیوں کی شادیوں کا یہی حال ہے، غیروں کی کیا بات کروں، اپنوں کا یہی حال ہے۔ ابھی حال میں حیدرآباد کے آپ کے ایک مسلمان صاحب نے بچی کی شادی کی، 20 سے 30 کرنوں کو لگا کر 30 فٹ کے گڑھے کھود کر سوائلٹ اونٹوں کو اس میں دم دیا گیا تھا۔ کروڑوں روپے کا اسٹیج، 3 کروڑ روپے کا اسٹیج۔ تمہارا انداز یہ بتاتا ہے کہ دولت ابھی نئی ہے۔ جن لوگوں کے پاس نئی دولت آتی ہے وہ لوگ دکھاوا زیادہ کرتے ہیں۔ بڑی پتے کی بات کہی تھی شاعر نے، تمہارا انداز بتاتا ہے کہ ابھی دولت نئی ہے۔ جو خاندانی امیر ہوتے ہیں ان کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف اربوں پتی صحابی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اربوں پتی صحابی۔ تو کون کہتا ہے کہ اسلام دولت کمانے سے روکتا ہے؟ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ دولت کماؤ۔ نبی کے سامنے نبی کے 2 بڑے صحابہ نے دولت کمائی تھی، اور انہوں نے اپنی دولت کو اسلام کے لیے، مسلمانوں کی سربلندی کے لیے، دین کے استحکام کے لیے انہوں نے استعمال کیا تھا۔
دو موقعوں پر اللہ کے نبی نے اعلان کیا تھا مدینہ میں کہ کون ہے جو یہ کام کر لے، جو یہ کام کرے گا اس کے بدلے میں جنت کا وعدہ کروں گا، اور وہ کام دولت سے ہی ہونے والا تھا، پیسوں سے ہی ہونے والا تھا۔ ان دونوں موقعوں پر سیدنا عثمان غنی نے فنڈنگ کی، اپنی دولت کا استعمال کیا۔ تو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ دولت مند بنو، مگر اچھی نیت کے ساتھ۔ نیت کیا ہو؟ دولت کمانے میں نیت یہ ہو کہ میں لوگوں کے سامنے سوال کرنے سے، لوگوں سے مانگنے سے بچوں، کیونکہ کسی سے مانگنے کو اسلام بڑا برا عمل کہتا ہے۔ انسان کی بچی کچی عزت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب آدمی کسی سے سوال کرتا ہے، چاہے سوال قرضے کا ہی کیوں نہ ہو۔ کسی آدمی کو آپ کتنی ہی عزت کیوں نہ دے دیں، اگر وہ آپ سے مدد کی گہار لگائے گا تو وہ آپ کی نظروں میں گر جائے گا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی کی نظروں میں گرنا نہیں، اللہ نے تمہیں عزت دے کر پیدا کیا ہے، تم مسلمان ہو، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے عزت کا حقدار اپنی ذات کو، اپنے نبی کو اور مسلمانوں کو رکھا ہے۔ عزت تو اصل ان کو ملنی ہے، لہذا تم معمولی سوال کر کر سامنے والوں سے اپنی عزت کو مت گرا لو، یہ اسلام کہتا ہے۔ تو دولت کمائیے سوال سے بچنے کے لیے، اور دوسری چیز اسلام یہ کہتا ہے کہ دولت کمائیے اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے، اور اپنے بیوی بچوں پر، اپنے ماں باپ بھائی بہنوں پر، غریبوں پر خرچ کرنے کے لیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَآتُوا الْيَتَامَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، دولت کماؤ، ان میں سے غریبوں کا، یتیموں کا، مجبوروں کا حق ہے وہ نکالو۔ وَآتَاكُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم، اللہ تبارک تم جو کچھ بھی کماتے ہو وہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، تم دوسروں کے اوپر خرچ کرو۔ تو دولت تو کمانا چاہیے آدمی، کون کہتا ہے کہ دولت نہیں کمانا، مگر اچھی نیت سے کمانا، دھوکے دے کر، جھوٹ بول کر نہیں کمانا، سوال سے بچنے کے لیے کمانا، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کے لیے، وطن کی خدمت کے لیے دولت کمانا، اپنے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے دولت کمانا۔ انسان کب تک اپنی ذمہ داریوں سے بھاگے گا؟ کب تک آدمی منہ چھپاتے پھرے گا؟ دنیا کے اندر وہی قوم ترقی کرتی ہے جو لوگ دولت جمانے کی چکر میں پڑتے ہیں، اور دولت کمانے کا اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین ذریعہ تجارت کو بتایا، بزنس کو۔ انسان کے پاس دولت کے آنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے بزنس، دوسرا طریقہ ہے ایگریکلچر، زراعت، اور تیسرا طریقہ ہے ملازمت، جاب۔ اسلام نے دولت کے جمع کرنے کو تیسرے درجے میں جس چیز کو رکھا، آج ہم سب سے پہلے اس کی چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ حیدرآباد میں نظاموں کی حکومت تھی، تجارت کرنے کو، بزنس کرنے کو عیب کی چیز سمجھا جاتا تھا، حالانکہ دنیا کے اندر جتنی قوموں نے، جتنے ملکوں نے ترقی کی تجارت کی بیس پر۔ تجارت انسان کے کروڑ پتی، ارب پتی بننے کا شارٹ کٹ راستہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کے پاس گھر ہے یا زمین ہے اور اس نے اس کو بیچ دیا، تو جب تک کسی اور گھر میں، کسی اور زمین میں پیسے نہیں لگائے گا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کے پراپرٹی کے بکے ہوئے پیسوں میں برکت نہیں دیں گے۔ آج ہمارے ان مسلمانوں کو سوچنا چاہیے جو باپ دادا کی پراپرٹیوں کو بیچ کر زندگی گزارنے میں عزت محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی پراپرٹی بیچی ہے تو اس بکے ہوئے، آئے ہوئے مال میں اسی وقت برکت آئے گی جب آپ اس مال کو دوسری جگہ انویسٹمنٹ کریں گے۔ کھا کے خراب کر لیں گے، ختم کر دیں گے، کچھ نہیں آئے گا۔
تو اسلام نے تجارت کو پہلے درجے میں رکھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمانوں کے امیر المومنین تھے، ایک دفعہ بازار سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ بازار میں عرب کے باہر کے لوگ دکان لگا کے کاروبار کر رہے ہیں اور عربی لوگ کوئی نظر ہی نہیں آ رہے، وہ بیچنے والے عربی لوگ خریدنے والے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عربی لوگوں، تم بھی تجارت کرو، بزنس کرو، ورنہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے مرد ان کے مردوں کے اور تمہاری عورتیں ان کی عورتوں کی غلام بن جائیں گی۔ تو دنیا کے اندر دولت مند بننا، تجارت کرنا، کر لو دنیا مٹھی میں کا ایک بنیادی پوائنٹ ہے۔ آج جتنے بھی اپڈیٹ کنٹریز ہے، ترقی یافتہ ممالک ہے، وہ سارے کے سارے تجارت سے آگے بڑھے ہیں۔ وہ امریکہ ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس بہت بڑی زمین ہے، لیکن وہاں کا ٹوٹل پاپولیشن آپ کے انڈیا کے 29 اسٹیٹس میں سے جو ایک سب سے بڑا اسٹیٹ ہے اتر پردیش، یو پی کا جتنا پاپولیشن ہے پورے امریکہ، پوری کنٹری کا اتنا ہی پاپولیشن۔ اگر آج امریکہ چاہے تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ فروٹس کو پیداوار کر کر، زراعت کر کر وہ ایکسپورٹ کر سکتا ہے، لیکن نہیں کرتا۔ وہ کیوں؟ باہر سے منگاتا ہے۔ وہ اسے معلوم ہے کہ زراعت، فارمرشپ یا کھیتی باڑی کرنا یہ دولت مند بننے کا تو ذریعہ ہے، لیکن سیکنڈ درجے میں، پہلے درجے میں بزنس ہے۔ لہٰذا وہ اس نے اپنے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کی چیز کو بھی بزنس کا روپ دے دیا اس نے۔ جو قومیں ترقی یافتہ ہوتی ہے وہ بزنس کرتی، اور جو قومیں غلام ہوتی ہے وہ جاب کرتی، اور جاب کرنے والا دراصل تول کے کھانے والا۔ مہینہ 10,000 تنخواہ، ہر دن کا مینو بنا ہوا ہے، کسی دن مہمان آ گئے، مینو کے اندر ڈسٹرب ہو گیا، بچے بیمار ہو گئے، مینو میں ڈسٹرب ہو گیا، کوئی فنکشن آ گیا، شاپنگ کرنے کا موقع آ گیا، مینو میں ڈسٹرب ہو گیا۔ اور اگر وہی کوئی بزنس مین ہے، آج نقصان ہوا، اگلی مرتبہ کما لیں گے۔ ایک دفعہ دو دفعہ انسان کی محنت ضائع جاتی ہے، کیا بار بار تھوڑی آدمی نقصان اٹھاتا ہے؟ اور اکثر جو لوگ بزنس میں نقصان اٹھاتے ہیں اپنی نیت کی خرابی کی وجہ سے، نیت میں کھوٹ آ گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، سامنے والوں کو ڈبانے کی چکر تھی، خود ڈوب گئے۔ عربی میں ایک مشہور کہاوت ہے، من حفر لغیرہ وقع فیہ، جو آدمی دوسروں کے لیے گڑھے کھودتا ہے وہ خود اس کے اندر گرتا ہے۔ تجارت کے سب سے بہترین دولت کمانے کا ذریعہ ہونے کی اس سے بڑی اور کیا مثال ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے اندر تجارت کی تھی۔ اسی لیے مسلمانوں، تجارت کرو۔ یہ جو غریبی آئی ہوئی ہے نا پوری قوم کے اوپر، مسجدوں کے سامنے برقعے والے، مجبور مسلمان، بھیک مانگنے والے، دینے والوں کی کمی، لینے والوں کی زیادتی، سامنے والوں کی کوڑیوں کے محتاج بنی ہوئی ہے یہ قوم تجارت کو چھوڑ کر۔ ہمت کرو، آگے بڑھو، تجارت کرو، محنت کرو، خون پسینہ ایک کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا خون پسینہ ٹپکانا بہت پسند ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جو انسان محنت کر، دن بھر محنت کر کر تھک کر سو گیا، حلال روزی روٹی کمانے کے لیے دن بھر محنت کر کر تھک کر سو گیا، دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ تھک کے سویا ہوا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو تہجد میں نماز پڑھنے والے کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ اس اللہ کے نبی نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے محنت کرنے والا۔ اسی لیے محنت سے جی چرا کر آدمی دوسروں کا محتاج تو بن سکتا ہے، دوسروں کو دینے والا نہیں بن سکتا۔
اللہ کے نبی نے فرمایا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، تم دینے والے بنو۔ اور آدمی دینے والا اسی وقت بنتا ہے جب آدمی کماتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، لوگوں کو دینے کے لیے اگر ہمارے پاس کچھ نہ ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کماؤ، جماؤ، پھر لوگوں کے اوپر خرچ کرو، تجارت کرو، بزنس کرو، ٹریڈنگ کرو، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تجارت کرنے میں رزق کی 9 برکتیں ہیں، نوکری کرنے میں صرف 1 برکت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نوکری کرنے والا گھر بنانے کے لیے بینک سے لون اٹھانا پڑے گا، سود کے سسٹم کا حصہ بن کر وہ دجالی سسٹم کا مددگار بنتا ہے۔ اور تجارت کرنے والوں کو پراپرٹیاں جمانے میں، اچھا گھر بنانے میں، بچوں کو اچھی تعلیم دینے میں، بچوں کے شادیاں کرنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوتی۔ مسلمان آج جو اس ملک کے اندر پستی کے اندر گیا ہوا ہے، آپ کو معلوم ہے اس ملک میں، اس دنیا میں گزشتہ 100 سال پہلے 2 بڑی بڑی جنگیں لڑی گئی۔ فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، نام سنا ہوگا آپ نے۔ 1914 سے لے کر 1909 تک، 1914 سے لے کر 1919 تک پہلی عالمی جنگ لڑی گئی، جس میں کروڑوں لوگوں کی جانیں چلی گئی۔ اور دوسری عالمی جنگ آپ کے ملک کے آزادی سے 3 سال پہلے ختم ہوئی تھی، 1939 سے لے کر 1944 تک، 1939 سے 1944 تک یہ دونوں جنگیں دنیا کے اندر تجارت کے نام پر لڑی گئی تھی۔ دنیا میں ایک سسٹم آیا تھا کیپٹلزم کے نام سے، اس کو سمجھانے کے لیے وقت چاہیے۔ کیپٹلزم کیا چیز ہے؟ کیپٹلزم کو ختم کرنے کے لیے دنیا کے اندر دوسری جنگ لڑی گئی سوشلزم کے نام پر، اور اس دوسری جنگ کے لڑے جانے کے 74 ایئرز تک اس جنگ کی کمانڈنگ کرنے والا پوری دنیا میں رشیا تھا، کمیونسٹ رشیا۔ 92 کے اندر جب رشیا، 92 سے پہلے جب رشیا کا زوال ہوا، اس کی کمر ٹوٹ گئی، سپر پاور تھا رشیا، تو اس کے بعد رشیا کے پریزیڈنٹ تھے بورس یلتسن۔ تو انہوں نے ایک بڑی پتے کی بات ایک کانفرنس کے اندر کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ دنیا کے اندر سوشلزم کے تجربے کے لیے ہم نے رشیا میں 75 سال خراب کرے۔ سوشلزم کو اتنی بڑی چیز نہیں تھی، اس کے لیے افریقہ کے کسی چھوٹے ملک کے اندر بھی تجربہ ہو سکتا تھا، لیکن ہوا کیا؟ اس کے نتیجے میں کروڑوں لوگوں کی جانیں گئی۔ آج دنیا کے اندر جو سیکولرزم کا جو ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، یہ گورنمنٹ چلانے والے مہرے آپ کو کچھ نظر آتے ہیں، دراصل سسٹم چلانے والے یہ نہیں ہوتے، ان کے پیچھے سسٹم چلانے والے پونجی پتی مالدار لوگ ہوتے ہیں، جن کے ہاتھ میں پوری دنیا کا سسٹم ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہوتا ہے، وہ ساری دنیا کے اندر دولت پھینکتے ہیں اور سسٹم کو چلاتے ہیں۔ اگر آج کسی کے پاس کوئی امریکہ کے اندر 200 بلین جمع کر لے، کل وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بن سکتا ہے الیکشن میں لڑ کر۔ تو دولت بولتی ہے وہاں پر۔ یہی دولت مند میڈیا ہاؤسز کو اپنے ہاتھوں میں رکھتے ہیں، یہی دولت مند پوری دنیا کے کاروبار کو، اکنامک کو کنٹرول کرتے ہیں۔ آپ کے انڈیا کے اندر آپ جو مسور کی دال، مونگ کی دال کھاتے ہیں، کہاں سے آتی ہے وہ؟ میں آپ کو بتاؤں دولت کا کھیل کیسا ہوتا ہے۔ وہ سارے کے سارے آپ کے انڈیا کے کسان پیداوار کرتے ہیں، اس پھر 1-1 لاکھ ٹن کی، 40-40 ہزار ٹن کی کشتیوں میں اس کو لوڈنگ کیا جاتا ہے، اور یہاں سے وہ سمندر کے راستے سے 8,000-9,000 کلومیٹر دور آسٹریلیا جاتی ہے وہ چیز، اور ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ آسٹریلیا کا جو ہاربر ہے وہاں پر برانڈ چینج ہوتا ہے، میڈ ان انڈیا کے بجائے میڈ ان آسٹریلیا برانڈ ہو کر پھر وہ آتا ہے، آ کر کوروٹلا مٹپلی کی دکانوں میں وہ آئٹم سیل ہوتا ہے۔ اگر یہاں کا یہاں نکال کے بیچتے تو 8 روپے کلو، ایسا بیچ رہے ہیں 100 روپے کلو۔ کیا ہے یہ سب؟ تجارت کا کھیل ہے، یہ برانڈنگ کی دھوکے بازی ہے یہ۔
تو دنیا کے اندر اگر ترقی کرنا ہے پیسے والے بنو. اللہ کے نبی کے ممبر پر بیٹھ کر مسجد میں بیٹھ کر بول رہا ہوں پیسے والے بنو, کیونکہ پیسے والے بننا بھی یہ اسلام کا ایک نعرہ ہے, بنو پیسے والے, لیکن دولت کو دل میں جگہ مت دو. کسی عرب عالم نے بڑی پتے کی بات کہی تھی, صحابہ کے ہاتھوں میں دنیا ہوتی تھی, دل میں دین ہوتا تھا, اور آج ہمارے دل میں دنیا آ گئی, ہاتھوں میں دین آ گیا. دولت اتنی کماؤ کہ دولت کو ہاتھوں پر رکھو, ہاتھوں پر نچاؤ, دین کو دل میں بٹھاؤ اور خوب ترقی کرو ایمانداری کے ساتھ. اللہ کے نبی نے فرمایا جو لوگ تجارت کے اندر دھوکہ بٹے بازی کرتے ہیں جہنم میں جائیں گے, اور جو لوگ تجارت کے اندر تقوی اختیار کرتے ہیں, پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے, دھوکہ نہیں دیتے, امانت داری اور سچائی, ان دو خوبیوں کے ساتھ جو آدمی تجارت کرتا ہے, بزنس کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں تو نوازتے ہی نوازتے ہیں, آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا حشر پیغمبروں کے ساتھ میں فرماتے ہیں. جس قوم نے دنیا میں ترقی کی دولت کی بنیاد پر, آپ کے اس ملک کا جو پاپولیشن ہے 6000 ذاتیں اس ملک میں رہتی ہیں, 6000 الگ الگ کاسٹ کے لوگ یہاں رہتے ہیں ہندوستان میں. سب سے زیادہ دولت برہمنوں کے پاس ہے, اور برہمنوں کا پاپولیشن پورے انڈیا میں 4% سے زیادہ نہیں ہے, 4 سے 6% ہے وہ لوگ. امبانی برہمن ہے, اڈانی برہمن ہے, جتنے بھی ہیں آپ دیکھ لیں, آپ سب برہمن ہیں. انہوں نے دیکھ لیا کہ دنیا کو کنٹرول کرنا ہے, دولت پہ کنٹرول حاصل کرو. پوری دنیا کے اندر یہودی, ساری دنیا میں 700 کروڑ کا پاپولیشن ہے, اور پوری دنیا میں اگر کھینچ کے مارا جائے 10 کروڑ یہودی نہیں ہے پوری دنیا میں, لیکن پوری دنیا کی ملٹی نیشنل کمپنیاں یہودیوں کے ہاتھ میں, پوری دنیا کا میڈیا, پوری دنیا کا گولڈ, پوری دنیا کا بینکنگ سسٹم یہودیوں کے ہاتھوں میں. ساری دنیا کی دولت ورلڈ بینک کے مالک وہ ہے, جے پی مارگن بینک کے مالک وہ ہے, فیڈرل ریزرو بینک کے مالک وہ ہے, یہاں تک کہ آپ کے انڈیا کا ریزرو بینک آف انڈیا بھی انہی کے قبضے میں. یہودی دنیا کی سب سے ذہین قوم, جب دنیا میں ہر جگہ جوتے پڑنے لگے, مار کھانے لگے, تبھی انہوں نے اس راز کو سمجھ لیا تھا کہ دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے دولت کو اپنے کنٹرول میں کرنا پڑے گا. اور دنیا میں جو 2 بڑی جنگوں کا ابھی میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا, فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار, یہ دونوں ورلڈ وار کے اسپانسر بھی یہودی تھے. کیسا پروپیگنڈا کیا گیا کہ ہٹلر نے ہولوکاسٹ میں 60 لاکھ یہودیوں کو مارا. آپ حیرت کریں گے, ہٹلر کی فوجیوں کی بندوق سے جو گولی نکلتی تھی وہ گولی بھی یہودیوں کے پیسوں سے خرید جاتی تھی. تو مسلمانوں, دنیا میں ترقی کرنا ہے, کاروبار کرو, بزنس کرو. اسلام میں کاروبار کی کئی شکلیں ہیں. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, کسی پیسے والے سے اگریمنٹ کرو, اسے بیع مزاربت کہتے ہیں. محنت آپ کرو, پیسہ وہ لگائے گا, انویسٹر وہ ہوگا, ٹریڈر آپ ہوں گے. جو بھی پروفٹ آیا اسلام کہتا ہے 50-50, آدھا بانٹ لو, مگر نیت صاف رہے آدمی کی, ڈوبے گا نہیں کبھی. ایک اور ایک شکل تجارت کی جو اللہ کے نبی نے بھی کی, مشارکت, پارٹنرشپ میں کاروبار کرنا. لیکن آج لوگوں کی نیتیں اتنی خراب ہو گئی کہ پارٹنرشپ کا ہر کاروبار نقصان اٹھانے کا, چننا لگا لینے کے علاوہ کچھ اور نہیں. لیکن کوئی تو ہو اللہ کا بندہ کہ جس کے اندر دینداری ہو, سچائی ہو, نیت میں پاکیزگی ہو, اللہ تعالیٰ ضرور نوازیں گے. پوری دنیا کی سب سے بڑی آئرن کمپنی کا مالک متل, آج سے 45 سال پہلے میدک کی گلیوں میں, میدک ہے نا ڈسٹرکٹ, میدک کی گلیوں میں اسکراپ وصول کرتا تھا. آج پوری دنیا کی سب سے بڑی کمپنی کا مالک ہے, آئرن کمپنی کا مالک.
یہ آپ کا ایناڈو اخبار کا جو اونر ہے ایک زمانے میں اچار بیچتا تھا گلیوں میں، آج زمین پہ قدم نہیں رکھتا، ہیلی کاپٹر میں پھرتا ہے وہ۔ ایک دو تین مثالیں میں آپ کو اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ دولت کمائیے، محنت کیجئے۔ بولنا اس وجہ سے پڑ رہا ہے کہ ابھی کورٹلے میں چند دنوں پہلے ایک مسلمان نے سونے کی دکان ڈالنا چاہا تو اس کو بھی ہندو مسلم کا نام دے دیا گیا۔ تمہارے باپ کی جاگیر ہے جو تم سنگم بنا کے تم ہی سونے کی دکان چلاؤ گے، دوسرا نہیں چلا سکتا۔ جگتیال میں کوئی مسلمان حجام شاپ ڈال دیا تھا تو اس کے خلاف۔ اسی لیے آئندہ حالات اور بگڑنے والے ہیں۔ اللہ نے دولت دی، لگاؤ، پٹو پڑی لگاؤ، لگا کے محنت کرو۔ اور یاد رکھو اب تو نعرے لگ رہے ہیں دیش میں کہ تمہارے ووٹ کی بھی ضرورت نہیں۔ یقیناً تمہارے ووٹ کی ضرورت نہیں، لیکن اگر تم دولت بنے گے، دولت مند بنو گے تو تمہارے نوٹ کی ان کو بھی ضرورت پڑے گی۔ اسی لیے نوٹ کماؤ، نوٹ چھاپو، جتنے فیلڈ ہے شرماؤ مت، محنت کرنے سے مت شرماؤ۔ اگر محنت کرنے سے تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری عزت کم ہوتی ہے، نہیں، میرے نبی نے فرمایا محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ چاہے ساری دنیا تمہیں گری ہوئی نظروں سے دیکھے، کیا فرق پڑنے والا، تم تو اللہ کے دوست تھے، تم تو اللہ کے ولی ہو، کیوں شرماتے ہو؟ کتنے لوگ ایسے ہیں بچوں کو ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہنا سکتے، سلیقے کی تعلیم نہیں دے سکتے۔ کب تک ہم لوگ گورنمنٹ کے اسکولوں پہ جیتے رہیں گے؟ کب تک ہم لوگ چندوں پہ پلیں گے؟ کب تک ہم لوگ اپنی بیماریوں کے علاج کے لیے مسجدوں کے سامنے بھیک مانگیں گے؟ ہمارے نبی نے ہم کو دینے والا بنا کر گئے تھے، آج ہم لینے والے کیوں بن گئے؟ آج کیوں ایسا ہوتا ہے کہ کسی ہوٹل میں جا کر چار دوستوں کے ساتھ ہم چائے پیتے ہیں، چائے کے 30-40 روپے دینے کے لیے ہمارے جیب میں نہیں ہوتے، ہم سامنے والوں کے جیبوں پر دیکھتے ہیں۔ یہ حالت ہو گئی ہماری۔ ایک پان کھانے کے لیے ہمیں سامنے والوں کے جیب پر نظر رکھنا پڑے گا۔ اگر ہم زیادہ کچھ کر لیے تو دوسروں کو دھوکہ دیں گے، غلط سلط کی ڈیلنگوں کا حصہ بنیں گے اور اسی کو کمال سمجھیں گے، اپنی آخرت تباہ کریں گے۔ زیادہ کچھ ہو گیا خودکشی کر لیں گے۔ آپ نے جن کو ڈبا کر خودکشی کر لی اور یہ سمجھا، اب تو بیزار ہو کر کہتے ہو کہ مر جائیں گے۔ مر کر بھی چین نہ ملا تو کدھر جائیں گے؟ کیا مرنے کے بعد جنت ملے گی آپ کو؟ کون سی نیکی کی آپ نے جو جنت آپ کا استقبال کر رہی ہے، اور جنت کا واچمین داروغہ رضوان دروازے کھول کر بیٹھا ہوا ہے کہ آئیے جناب، آپ ہی کا حق ہے جنت میں رہنے کا۔ اسی لیے پیاروں، اللہ نے موقع دیا، ہاتھ پیر میں جب تک طاقتیں موجود ہے کر لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ 50,000 کا باغ ہے، اللہ کے دین کے نام پر قربان ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کیوں؟ کہنے لگے کہ بیمار چل رہا ہوں، موت قریب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تمہارے بیوی بچے نہیں؟ کہا کہ بیوی بچے تو ہے، لیکن سب کچھ اللہ کے نام پر دے کر مرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کے نام پر دے کر مرو گے تو بعد میں تمہارے بیوی بچے کس سے مانگیں گے؟ دوسروں کے بھکاری بنیں گے۔ تم اپنے بیوی بچوں کو دوسروں کا بھکاری بن کر مرنا، اس سے بہتر ہے کہ بیوی بچوں کو حیثیت والا بنا کر مرو۔ اسی لیے اگر اللہ نے دی ہے کماؤ، جاتے جاتے اولاد کے لیے چھوڑ کر جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے بعد تمہاری اولاد روڈ پر آ جائے۔ یہ زمانہ لوگ مردوں کو کاندھا لگانے میں، جنازہ آیا ہوا ہے، ابھی نماز جنازہ کے بعد آپ دیکھیں گے لوگ ایک دوسرے کو دھکا ماریں گے کاندھا دینے کے لیے۔ لوگ مردوں کو کاندھا دینا، مردوں کو سہارا دینا تو ثواب سمجھتے ہیں، لیکن زمانے میں زندے کو کوئی سہارا نہیں دیتا صاحب۔ اسی لیے اللہ نے حیثیت دی، کمائیے، جاتے جاتے اپنی دولت کو باحیثیت، اپنی اولاد کو دولت مند اور باحیثیت بنا کر جائیے۔ تجارت کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت میں برکت دی۔ زراعت کیجیے، کھیتی باڑی کیجیے، اللہ نے اس میں بھی برکتیں دی۔ صنعت کیجیے، کارخانے قائم کیجیے، اللہ نے برکت دی۔ چوتھے نمبر پر ملازمت کا، نوکریوں کا سوچیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ساری امت محمدیہ کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔